لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ایک فضیلت میں آتا ہے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ کل بروز قیامت جب اللہ تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہو اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرے۔ اللہ کریم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے کہ مرتبہ حصول برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے، حضور علیہ السلام کی ساری امت کے سارے ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ پیارے محترم اسلام، آج 26 جنوری 2024 بمطابق آج 14 رجب المرجب 1445 سنہ ہجری۔ پیارا پیارا دن ہے، ماشاءاللہ چمکتی دھوپ ہے آج نکلی ہوئی، اور ٹھنڈ میں کچھ کمی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس روشن دن کے صدقے، جمعہ المبارک کی حرمت کے صدقے، جمعہ المبارک میں جو بخشے جاتے ہیں بلا حساب و کتاب داخل جنت میں کچھ نصیب ہوتا ہے، اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا بھی شمار فرمائے، ہمارے ماں باپ کا شمار فرمائے، ہماری آل اولاد کا شمار فرمائے، ہمارے بہن بھائیوں کا شمار فرمائے، اور ہم سے محبت رکھنے والے مسلمانوں کا شمار فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ پیارے محترم اسلام بھائیوں، 13 رجب المرجب مشہور ہے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولادت باسعادت کتابوں میں لکھا ہے، مگر کتابوں میں لکھا ہے، بہرحال کوئی بھی ہو ہمیں تو اپنے بڑوں کے دن منانے ہی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ جی ہاں، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کو معلوم ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ولادت کے دن کون سی ہے تاریخ معلوم ہے؟ نہیں؟ عثمان غنی، عمر فاروق نہیں، عثمان غنی، مولا کائنات کی کہاں سے معلوم ہوگا؟ ہاں، کہاں سے معلوم ہوگا؟ جب 3 خلفائے راشدین میں سے 3 کی معلوم نہیں ہے تو مولا کائنات کی کہاں سے معلوم ہوگا؟ بہرحال ہمارے یہاں کچھ معاملات ایسے ہیں، تاریخ کے اوپر ہم بہت اعتبار کرتے ہیں، تاریخ کے اوپر ہم بہت اعتبار کرتے ہیں، تاریخ پر ہم بہت اعتبار کرتے ہیں، گرچہ تاریخی معاملات جو ہیں کچھ صحیح بھی ہیں کچھ ٹھیک نہیں بھی ہیں۔ جو صحیح ہیں ان کو مان لینا چاہیے، جن میں اختلاف ہو ان سے بچنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور چیز ہے، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہیں وہ بیت اللہ شریف میں پیدا ہوئے، خانہ کعبہ میں ان کی ولادت ہوئی۔ اچھا، یہ مشہور ہے، ثبوت نہیں ہے کہیں۔ اچھا، ملے گا تو آپ کو جو ہے نا وہ دوسروں کی کتابوں میں ملے گا بس، وگرنہ بخاری شریف ہے ہمارے نزدیک قرآن پاک کے بعد جو معتبر کتاب ہے حدیثوں کی، وہ ہے بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، صحاح ستہ جو ہیں یہ مسند ہیں۔ خیر اس سے پہلے بھی ہے مصنف ابن عبدالرزاق، مصنف عبدالرزاق جو ہے بڑی مشہور کتاب ہے، امام بخاری سے رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کی ان کے استاد ہیں، مصنف عبدالرزاق جو ہیں یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں،
اچھا ان میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ملتی ہمیں. ملتی کہاں پر ہے؟ بس ایک خاص طبقہ اس میں ملتی اور کہیں نہیں ملتی. ہاں ایک خاص طبقہ ہے وہاں پہ ملے گی اور کہیں نہیں ایسا ملے گی. اچھا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی شان یہ کیا کم ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی تو میرا بھائی ہے. اس سے بڑی اور کیا، اس سے شان بڑی اور کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا اے علی، اے علی تو میرا بھائی ہے بمنزل ایسا جیسے موسیٰ اور ہارون، مگر وہاں پر نبوت تھی، یہاں پہ نبوت نہیں ہے. یہاں پہ نبوت نہیں ہے. تو اس سے بڑی اور کیا شان ہونی ہے؟ اس سے بڑی اور تو کوئی شان مجھے نظر نہیں آتی. اچھا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے زانو مبارک پر سر مبارک رکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سے بڑی کیا شان ہونی ہے؟ کیوں جھوٹی روایتیں گھڑنی جب اتنی بڑی بڑی شان بین ثبوت کے ساتھ موجود ہے؟ پھر جھوٹی روایتوں کا سہارا کیوں لینا مولا کائنات کے لیے یار؟ مولا کائنات کو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے علی تو شیر خدا ہے. یہ کیا شان کم ہے؟ یہ کیا شان کم ہے کہ مولا کائنات کے بارے میں حضور علیہ السلام کی تواتر کے ساتھ حدیث مبارکہ موجود ہے، پھر جھوٹی روایات کا سہارا لینا کیوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فہو علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اتنی بڑی شان ہے تو پھر جھوٹے سہارے کیوں لینے؟ جھوٹے سہارے کیوں لے رہے ہو یار؟ جو سچی چیزیں ہیں ان کو بیان کرو. ان میں کون سا کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جی ان کو چوتھا خلیفہ کہتے ہو. اور بھائی چوتھا خلیفہ ہو جانا کوئی شان میں کمی تو نہیں آ جاتی؟ یہ کمی آ جاتی ہے ذرا. حضور علیہ السلام نبی میں کون سے نبی ہیں؟ اب بولو صحیح، آخری نبی ہیں. کہ شان کم ہو گئی؟ امام الانبیاء ہے، حبیب کبریا ہے. حضور علیہ السلام نے اپنی لاڈلی شہزادی، 4 شہزادیوں میں سے لاڈلی شہزادی جو ہے مولا کائنات کو نکاح میں دی. اس سے بڑی اور کیا شان ہونی ہے یار؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کا نسب چلتا ہے باپ کی طرف سے، میرا نسب چلے گا میری بیٹی کی طرف سے، جن کو خاتون جنت کہا جاتا ہے، جو جنت کی سردارہ ہے، مالک جنت ہے نا. ان کی اتنی بڑی شان ہے. مولا کائنات ان کے کون ہے؟ شوہر ہے. ان کی کیا شان کم ہے؟ جن کو حضور علیہ السلام اپنے پاؤں مبارک سے فرمائے تم ابو تراب. کوئی شکر رنجی ہو گئی آپس میں نا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اور مولا کائنات کے آپس میں کچھ شکر رنجی ہو گئی. آپ ناراض ہو کر مسجد میں چلے گئے. مولا کائنات مسجد چلے گئے. ناراض نہیں کہیں گے بہرحال آپس میں کچھ بات ہوئی تو چلے گئے مسجد میں. کچھ نہ کہا مسجد چلے گئے. مسجد جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں وہاں پہ. حضور علیہ السلام کو معلوم ہوا تو نبی پاک علیہ السلام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی طرف گئے. دیکھا آپ مٹی پہ وہاں پہ لیتے ہیں زمین پہ، اور عرب شریف کی دھول ہو مٹی ہو وہاں پہ تو مشہور تھی وہاں کی گرمی اور مٹی جو ہے. آپ کو ہوا چل کر نا مٹی آپ کے اوپر آ گئی مولا کائنات کے اوپر. فرمایا اے مٹی والے اٹھ، اے مٹی والے اٹھ. حضرت ابو تراب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو فرمایا اے ابو تراب. آپ فرماتے مجھے اپنے نام سے زیادہ یہ کنیت پسند ہے، مجھے اپنے نام سے زیادہ یہ کنیت پسند ہے. اور مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی بڑی شانیں ہیں. ان کو کسی چھوٹے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. بیت اللہ میں پیدا ہونا کوئی بڑی شان تھوڑی ہے. اس وقت بت تھے، بتوں کے درمیان پیدا ہوئے تھے. استغفر اللہ. تواتر کے ساتھ ایک صحابی کا نام آتا ہے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ، ان کا نام آتا ہے. اس کے علاوہ ہماری معتبر کتابوں میں نہیں ہے ایسا نام. اور شان اچھا وہ اس میں پیدا ہوئے، ان کی کیا شان ہوئی اس سے بڑھ کر کوئی شان ہے؟ حضور علیہ السلام بیت اللہ شریف کو مخاطب کر کے فرماتے اے بیت اللہ تیری عظمت بہت مگر ایک مومن سے زیادہ نہیں. حضرت صاحب تیری عظمت بہت مگر ایک مومن سے زیادہ نہیں ہے.
اور جس کی عظمت ایک مومن سے زیادہ نہیں تو مولا کائنات اس میں پیدا ہو کر کون سی شان پا لی؟ جن کو ویسے اتنی شانیں عطا ہیں ان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے اتنی بڑی شانیں بیان کی ہے، بذات خود ارشاد فرمایا ہے، اور پھر ان کے لیے جھوٹی روایات گھڑنا مقصد کیا ہے؟ کیا معنی، کیا مطلب ہے، کیا چاہتے ہو؟ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے، ان کے دماغوں سے کھیلا جاتا ہے۔ لوگوں کے دماغوں سے نہ کھیلو، جو ان کی شان ہے وہ اللہ اور اس کے رسول نے بڑھائی ہے تو بڑھائی ہے، بس بات ختم۔ ان کی شان کو کوئی کم نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے علی تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے۔ ہاں تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے؟ فرمایا ایک وہ جو تجھ سے بغض رکھے اور دوسرا وہ جو تجھے علو کر جائے، بڑھائے۔ آج کل بڑھا لیں، آپ اسٹیجوں پہ دیکھیں، دوسرے لوگوں کے اسٹیجوں پہ دیکھیں، استغفر اللہ۔ کل میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا آپ کی شاد باغ کی طرف سے، میں وہاں سے گزر رہا تھا تو وہاں پر جناب منچلے لڑکے جو ہیں وہ ہلا بلا کر رہے تھے۔ پیچھے کیا لکھا ہو رہا؟ مولود کعبہ کی ولادت مبارک ہو، اور یوں مناتے ہیں مولا کائنات کی ولادت۔ اور مدنی چینل دیکھو پتہ لگے گا تمہیں کس طرح مناتے ہیں۔ مولا کائنات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ جواریاں شرابیوں کے ہاتھ میں آ گئی، ان کی شان یہ بیان کریں گے۔ جنہوں نے سنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا وہ کریں گے شان بیان، جھوٹی شانیں بیان کرتے ہیں۔ بتائیں کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو یوں منانا چاہیے، کسی کی بھی نہیں، ادب و احترام کے ساتھ، تو اس کو احتشام کے ساتھ، بڑے مان کے ساتھ منائیں۔ وہ ہیں کون؟ وہ پتہ نہیں جن کے بارے میں آتے ہیں شاہ مردان شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ان کی شان تو یہ ہے، ان کی عظمت تو اتنی بلند و بالا ہے۔ کہیں تو ان کو کہتے ہیں وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حمل ضائع ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دروازہ توڑا، اس کے زد میں آ کر ان کا حمل ضائع ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور مولا کائنات کہاں چلے گئے تھے؟ اور تیرا مولا کتنے گیا سی؟ ہمارے مولا تو ایسے نہیں ہے جو کسی سے ڈر جائے۔ اور صحابہ کرام کی آپس میں تو بڑی محبت تھی، آپس میں بڑی محبت ہے ان کی۔ ہاں جی، آپس میں بڑے نرم دل ہیں آپس میں یہ، اور کفار کے مقابلے میں شدید ہیں۔ کتابوں میں بات موجود ہے، مستند بات بتانے لگا ہوں۔ حضرت عقیل یہ بھائی ہیں حضرت مولا کائنات کے، یہ بھائی ہیں۔ آپ ایک مرتبہ حضرت مولا کائنات حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، کوئی چیز نوٹ کیا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کام میں پہل کیا کرتے تھے۔ کیوں نہ کریں، قرآن ان کی اس بات کے اوپر ناطق ہے، نص قطعی سے ثابت ہے کہ مولا کائنات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اتقا ہیں، پرہیزگاروں کے بھی آقا ہیں وہ۔ اچھا، وہ جمعے کا وقت آنا، آپ نے مسجد کی صفائی کی، مولا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد کی صفائی کی اور پہلے سب میں آ کر تشریف بیٹھ گئے۔ کیوں؟ کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو ملفوظات ہیں، آپ کی پیاری پیاری باتیں میں قریب سے بیٹھ کے سنا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا خاصہ تھا۔ اب حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا اٹھو یہاں سے، پہلی سب سے اٹھایا، پہلی سب سے اٹھایا، آپ دوسری سب میں چلے گئے۔ کچھ نہ کہا کہ میں پہلے آیا ہوں، حالانکہ حق یہ ہے جو پہلے آیا اس کا حق پہلے ہے، جو پہلے آیا ہے اس کا حق پہلے ہے۔ تو آپ
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، دوسری سب میں چلے گئے، دوسری سے تیسری میں چلے گئے، تیسری سے چوتھی میں چلے گئے، چوتھی سے پانچویں میں چلے گئے، پانچویں سے چھٹی میں، یہاں تک کہ ساتویں سب میں جا کر فرماتے ہیں شہزادے کیا یہاں بیٹھ جاؤ؟ کیا فرمایا؟ اے شہزادے کیا یہاں بیٹھ جاؤ؟ یہ ہے محبت آپس میں صحابہ کرام کی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان اہل بیت اطہار سے کمال محبت رکھا کرتے تھے، وگرنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عمر کے صحابی تھے، حضور علیہ السلام کے یار ہیں، کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ صدیق اکبر کے بارے میں کوئی بات کر جائے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے جو ہے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نا کچھ شکنجی ہو گئی، معاملات ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے معافی مانگنے کے لیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف نہ کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آ گئے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کو معلوم ہوا نا کہ ایسا معاملہ ہوا ہے، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ جو ہے وہ جلال میں، فرمایا اے عمر، جب تم جس وقت تلوار لے کر میرے پیچھے تھے نا تم مجھے شہید کرنے کے لیے، تو یہ ابو بکر ہی تھا جس نے مجھے سہارا دیا۔ یہ ابو بکر ہیں جو میرے آگے کھڑے ہوئے، ڈھال بن کر کھڑے ہوئے۔ کیا تم میری وجہ سے اس کو چھوڑ نہیں سکتے تھے؟ کیا میری وجہ سے ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتے تھے؟ نبی پاک علیہ السلام کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی کمال انسیت تھی، محبت تھی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی واری واری جاتے تھے۔ تو جب حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا یہ معاملہ جو نا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ کچھ ہوا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جو بات سنی نا، فرمایا میرے شہزادے کو تو چھوڑو، یہ بتاؤ صدیق اکبر کا ریئیکشن کیا تھا؟ صدیق اکبر کا جو ہے نا اس وقت کیا کہتے ہیں رد عمل کیا تھا اس کا؟ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کچھ نہ کہا، خاموشی سے جا کر ساتویں سب میں جا کے بیٹھ گئے۔ فرمایا مجھے یہی امید تھی کہ صدیق اکبر یہی کرے گا۔ پھر حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تمہارا خاندان مجھے دھتکار رہا تھا تو یہ صدیق اکبر تھا جس نے مجھے پناہ دی تھی۔ جب مجھے یہاں سے ہجرت کرنا مجبور کر دیا نا، تو یہ صدیق اکبر ہی تھا جو یہ شیب ابی طالب مجھے کھانا پرووائڈ کیا کرتا تھا۔ یہ اس کا بیٹا ہی تھا جو غار سور میں لا کر مجھے کھانا دیا کرتا تھا۔ اس کی بیٹی تھی جو مجھے کھانا لا کے دیا کرتی تھی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے احسانات مجھ پہ بہت ہیں، میں نے ہر ایک کا احسان کا بدلہ چکا دیا۔ وہ جو آپ حدیث سنتے نا اتنی، یہ اس وجہ سے ہوئی تھی، یہ یہاں پہ بیان کی جاتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان کا بدلہ اللہ تبارک تعالیٰ بروز قیامت اٹھائے گا۔ پیارے محترم صاحب، صحابہ کرام علیہ رضوان کے آپس میں جو مشاجرات تھے، جو آپس میں شکنجیاں تھیں، اس کو ہم نہیں بیان کر سکتے۔ میں بارہا کہتا ہوں، تیرے گھر میں لڑائی ہو، تیری بیوی تجھے مارے، باہر آ کے بتاتا ہے تو صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ جن کے ساتھ معاملات جو کچھ ہوئے وہ ہو گئے، ختم ہوئے ہیں، سارے معاملات ہوئے ہیں، جو بھی کچھ ہے نا سب کچھ ہوا ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی ہوئی ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں یہاں پہ سالس بننے والے؟ ان کی باتیں ختم ہو گئی تھی وہیں پر ہی، پھر اس کے بعد آپس میں محبت سے رہتے تھے۔ یہ اس وقت ان کی جو باتیں تھیں، ان کے معاملات تھے، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھے۔ جی ہاں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گئی تھی نا حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لینے کے لیے گئی تھی۔ سمجھ لگی آپ کو؟ کس کا قصاص لینے کے لیے؟ ہاں، عثمان غنی کی شہادت تک قصاص لینے گئی تھی، اپنی ذات کے لیے نہیں گئی۔
وغیرہ عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عفیفہ مفسرہ متقیہ مجتہدہ محدثہ عالمہ فاضلہ عارفہ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر کوئی مسائل درپیش ہوتے تو سیدنا مولا کائنات کی بارگاہ میں بھیجا کرتے تھے، جاؤ مولا کائنات سے مسائل حل کر کے آؤ۔ آپ اپنے دور کی مجتہدہ ہیں، سب سے پہلی خاتون مجتہدہ کون ہے؟ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ جی ہاں، اور یہ آپس میں رشتہ داری ہیں ان کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کی کیا لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا لگی؟ ہاں بیٹی ہیں، اور آپس میں ان کی لڑائیاں ہوں گی معاذ اللہ۔ ماما تھی ابھی اگر آپس میں کوئی گل ہو بھی جاوے ایک ٹائم اور دوسری ٹائم کی لڑائی رہتی ہے؟ نہیں، ساڈے اتنے نہیں رہتی جو انہوں نے کول رہتی ہیں۔ آپس میں جو معاملات ہوئے اس کے اوپر ہم قاضی بننے والے کون؟ جو ان کے بارے میں قاضی بنتا، تو اپنا منہ تو دیکھ، تو اپنی اوقات تو دیکھ، تیری اوقات ہے اس قابل کہ تو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے معاملے میں مابین جو ہے تو جج بنے؟ چیپ پتی کا شوربہ۔ تو حضرات صحابہ کرام ہوں یا حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کی آپس میں محبتیں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، ان کے آپس میں کوئی بغض نہیں تھے۔ جو معاملات تھے اللہ اور اس کے رسول کے معاملات مابین معاملات تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ان کے ساتھ معاملات ہوئے مولا کائنات حق پر تھے، مانتے ہیں ہم، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ان سے جو خطائے اجتہادی ہوئی، خطائے اجتہادی، اور یاد رکھیں مجتہد سے جو خطا سرزد ہوتی ہے اس کے اوپر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ وہ کیوں لڑے، وہ کیوں ہوا، وہ تو کون ہوتا ہے بولنے والا؟ تو کون ہے بولنے والا؟ اگر ایسی بات تھی، اب یہ کہتے ہیں جناب ہم اگر کہیں نا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ناموں پر اہل بیت اطہار نے صحابہ کرام کے ناموں پہ نام رکھے تھے، بالکل رکھے تھے۔ کیوں؟ محبت تھی، رشتہ داری تھی، آپس میں رشتہ داری تھی۔ تو یہاں پر صحابہ کرام علیہ رضوان کے مابین کوئی اگر کوئی بات آپ سنیں، نیگیٹو بات سنیں، بالکل اس کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ ویسے ہی قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹے پہ خدا کی لعنت۔ یہ جو بات کرنے والا ہے صحابہ کرام کے بارے میں یا اہل بیت اطہار کے بارے میں، کیا یہ وہاں پہ موجود تھا؟ نہیں موجود تھا نا، تو کیوں بات کر رہا ہے؟ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ حسنہ فرما دیا ہے اور ان سے ایسے معاملات ہونا کوئی سرزد ہے ہی نہیں، اگر ہوتے تو وعدہ حسنہ نہ فرماتا اللہ تبارک تعالیٰ۔ جی ہاں، یاد رکھیں۔